آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہمارا مضمون ہے محبت بری داستانیں۔ پچھلے مہینے میں نے فیس بک پر ایک خبر سنی جسے BBC نیوز نے نشر کیا، جو بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ یہ خبر ثنا داؤد کی محبت کی داستان ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ثنا نے محبت میں کیے گئے وعدوں کو کیسے نبھایا۔ ثنا اور داؤد کا تعلق لاہور سے ہے، جنہوں نے تقریباً 1.5 ماہ پہلے شادی کی اور 1 سال پہلے ان کی آپس میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک دن داؤد کے گھر میں سالگرہ کا پروگرام منعقد تھا، جس میں ثنا کے گھر والے بھی مدعو تھے۔ اس سے پہلے ثنا داؤد کو نہ جانتی اور نہ دیکھا تھا، اس کے باوجود وہ ایک دوسرے سے متاثر ضرور ہوئے۔ پھر کسی پروگرام میں داؤد نے ثنا سے فون نمبر لیا، یہاں سے ان کی محبت کی داستان شروع ہوتی ہے۔ پھر وہ فون پر میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بعد میں وہ باہر گھومنے، سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے رہے۔ ان خوبصورت لمحات میں وہ مل کر زندگی بسر کرنے کا وعدہ کر سکے۔ اب ان کا رشتہ محبت رشتہ عشق میں بدل چکا ہے۔ ثنا داؤد کو فون پر کہتی ہے، صاحب جی ذرا چہرہ تو کرا جائیں۔ داؤد کہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ کیونکہ ثنا کا گھر 5 منٹ کی دوری پر واقع ہے۔ 15-20 منٹ گزر جانے کے بعد ثنا اس غرض سے کال دوبارہ کرتی ہے کہ آپ ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ تو کسی نے بتایا کہ داؤد کو تو کرنٹ لگ گیا ہے۔ ثنا سوچتی ہے کوئی چھوٹا موٹا جھٹکا ہوگا، جیسے پنکھا استری لگاتے ہوئے لگ جاتا ہے۔ تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ثنا خیریت دریافت کرنے کے لیے تیسری بار کال کرتی ہے۔ جواب ملا کہ داؤد کو کھمبے کی تار سے کرنٹ لگا ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ تو بے ہوش ہو گیا تھا، اسے ہسپتال لے گئے ہیں۔ ثنا یہ خبر سن کر بہت پریشان ہوتی ہے۔ اس نے ہسپتال جانا چاہا، لیکن اس کے ساتھ جانے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ آخر ثنا اپنی دادی کو ساتھ چلنے کے لیے راضی کر لیتی ہے۔ ثنا نے دیکھا کہ جب داؤد کو آپریشن تھیٹر سے باہر لاتے ہیں تو اس کی دونوں بازو کاٹ دی جاتی ہیں۔ پتہ نہیں کس دریا دلی سے ثنا نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا ہوگا۔ ثنا ہمت کر کے داؤد کے کان میں آواز دیتی ہے، داؤد! تو داؤد ہوش میں آ گیا۔ پھر ثنا نے کہا، تو فکر نہ کر، میں ہوں، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ چند دن گزرنے کے بعد داؤد کے دونوں بازو مکمل اور ایک ٹانگ بھی کاٹ دی جاتی ہے۔ پھر بھی ثنا کی محبت میں ذرا سا بھی فرق نہیں پڑا، کیونکہ اس نے اپنے وعدے کے مطابق ٹھان لیا تھا کہ جب تک اس بدن میں جان ہے ثنا داؤد کی رہے گی۔ پھر ثنا داؤد کی خیریت دریافت کرنے ہاسپٹل جاتی رہی اور 40 دن کے بعد جناح ہسپتال والوں نے داؤد کو چھٹی دے دی۔ اب ثنا کا داؤد کے گھر میں بار بار جانا ثنا کے والد کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن ثنا اپنے والد سے ناراض ہو کر داؤد کے گھر پکی آ گئی اور داؤد اور اس کے گھر والوں کو کہا، اب میں آ گئی ہوں اور میں نے واپس نہیں جانا، میں نے داؤد سے شادی کرنی ہے، اسے اب میری ضرورت ہے۔ تو کسی پادری نے ان کا نکاح کرنے کی حامی نہ بھری، آخر انہیں عدالت کے ذریعے شادی کرنا پڑی۔ یہ شادی ازدواجی تعلق کی بنا پر نہیں کی گئی، بلکہ دکھ سکھ میں ساتھ نبھانے کا وعدہ پورا کرنے کی غرض سے کی گئی۔ جب ثنا داؤد کے پاس آتی ہے
تو اس نے کہا ہوگا میری آنکھوں کا نشہ تم ہو، میری زندگی کا سرور تم ہو، جلے زمانہ بنے رقیب ہر کوئی، میری انتہا تم ہو، تجھے چاہنا تمہیں پانا، تجھے چاہنا تجھے پانا، میری انتہا تم ہو۔ اب محبت کی دوسری داستان۔ یوٹیوب پر میں نے ایک ویڈیو دیکھی جسے میرا پاکستان نیوز چینل نے نشر کیا، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ مریم نے عدیل کو کس طرح اپنایا۔ مریم کا تعلق بھی لاہور سے ہے، جبکہ عدیل کا فیصل آباد سے ہے۔ آج سے 14 سال پہلے عدیل کے ساتھ ریل گاڑی میں ایک حادثہ پیش آیا جس میں اس کی دونوں ٹانگیں اور ایک بازو کٹ گئی۔ عدیل کی دنیا تاریک ہو گئی۔ ایک دن عدیل کا بانجا کہتا ہے ماموں آپ بھی ٹک ٹاک پر کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں۔ تو عدیل نے دیکھا کہ لوگوں نے مجھے بڑی عزت دی۔ پھر عدیل نے ہمت باندھی اور ٹک ٹاک پر اپنا اکاؤنٹ بنایا اور ویڈیوز چڑھانا شروع کی۔ تو لوگوں نے عدیل کے جذبے کو سراہا اور اب اس کے لاکھوں کی تعداد میں ویوز، لائکس اور فالورز ہیں۔ ان میں ایک فالور مریم نام کا ملا جو عدیل کی آنے والی ویڈیو کا بے تابی سے انتظار کرتی اور اس کی ہر ویڈیو کو غور سے تنہائیوں میں دیکھتی، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے وقت اس کے بارے سوچتی۔ ایک دن مریم نے عدیل کی پروفائل کھولی، عدیل کا فون نمبر لیا، رابطہ کیا اور کہا میں آپ کو پسند کرتی ہوں، آپ کی ہر ویڈیو کو دیکھتی ہوں اور لائک بھی کرتی ہوں۔ عدیل نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ، اور ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ دوسری طرف مریم کو عدیل کا ایک دم فون بند کرنا اچھا نہ لگا۔ پھر مریم نے لو پیار کا میسج بھیجا اور دوبارہ کال کی، کہا کہ میں آپ کی صرف فالور نہیں ہوں، میں آپ کو پسند کرتی ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ عدیل کو اپنی جسمانی کمزوری کی وجہ سے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی خوبصورت، جوان، پڑھی لکھی لڑکی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ مریم عدیل کو قائل کرتی ہے کہ آپ جیسے ہو مجھے پتا ہے، میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ آخر عدیل مریم کے ساتھ اتفاق کرتا ہے۔ پھر وہ فون پر بات کرتے ہیں، ویڈیو کال کرتے ہیں۔ ایک مہینے کے دوران وہ اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو اپنے پاس محسوس کرتے ہیں۔ اب ان سے دوری برداشت نہیں ہوتی۔ مریم اپنے گھر والوں کو کہتی ہے کہ میں نے عدیل سے شادی کرنی ہے۔ تو اس کے گھر والے یہ بات سن کر اسے ڈانٹتے ہیں۔ ایک دن پھر گھر میں بات ہوتی ہے تو مریم کہتی ہے کہ میں نے عدیل سے ہی شادی کرنی ہے۔ تو گھر والے یہ رویہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ مریم نے اپنا ارادہ کیوں نہیں بدلا۔ پھر مریم کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو باہر کے ملک بھیج دیتے ہیں۔ تو مریم نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ حقیقت میں وہ مریم کو باہر کے ملک اس لیے نہیں بھیج رہے تھے کہ وہ اپنی زندگی کو مزید بہتر کر سکے، بلکہ اس کے دل سے عدیل نکل جائے۔ مریم یہ سوچ کر صاف انکار کر دیتی ہے کہ میں نے باہر نہیں جانا، اگر میں باہر چلی گئی تو عدیل کا کیا بنے گا۔
پھر مریم ساری باتوں سے عدیل کو آگاہ کرتی ہے کہ یہاں میرے لیے بہت مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں، اب جلدی شادی کرنا مجبوری بن گئی ہے۔ تو عدیل مریم کے کہنے پر اپنے بھانجے کے ہمراہ لاہور سے مریم کو لانے کے لیے جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ عدالت کے ذریعے شادی کر لیتے ہیں۔ بظاہر مریم عدیل کو شادی کرنے کے لیے کہتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ مریم نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا، یہ عہد کیا تھا کہ میں نے کوئی ایک زندگی بچانی ہے، چاہے میری اپنی زندگی داؤ پر کیوں نہ لگ جائے۔ تو مریم نے عدیل سے شادی کر کے اسے نئی زندگی دی، اس کا پیار محبت پانے سے بڑھ کر اسے پیار محبت دیا۔ جب مریم عدیل کے پاس آتی ہے تو اس نے یہ الفاظ کہے ہوں گے، میری سوچوں میرے خوابوں میں تم رہتے، تجھے دیکھوں تجھے پاؤں تیری ہو جاؤں، تیری تصویر سے باتیں کرتے تھے، تیری سادگی تیرے خلوص کو دوری سے بڑھ کر پایا ہے میں نے، سایہ کر دوں گی اپنے پیار کی برسات کا، یہی سوچ کر دل کو تھمایا ہے میں نے۔ یہ ہے محبت بری داستانیں۔ محبت کیا ہے؟ مخالف جنس کو چاہنا، اپنے جذبات احساسات میں کسی دوسرے کو محسوس کرنا، کسی سے اس کا تذکرہ کر کے خوشی کا ملنا، اس کے بارے میں سوچنا، عبادت کے مترادف سمجھنا جس سے دلی سکون ملے، یہ محبت ہے۔ اگر دوسری طرف بھی ایسی حالت ہو تو اسے عشق کہا جاتا ہے، جس میں متعلقہ شخص کے علاوہ اور کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ عزت، بے عزتی، بدنامی، مار پیٹ، کسی شے سے ڈر نہیں لگتا، کسی رشتے کی پرواہ نہیں ہوتی، سب کچھ کھو جانے کا بھی ڈر نہیں ہوتا، اسے عشق کہا جاتا ہے۔ عاشقوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ان عاشقوں کے نام ثنا، داؤد، مریم، عدیل ہے۔ ثنا ایک معاشرتی نام ہے جس کا مطلب ہے حمد، تعریف، ستائش کرنا۔ داؤد کا مطلب پیارا ہے، جو بنی اسرائیل کا فخر ہے، جن کے جھنڈے پر داؤد بادشاہ کا تاج بنا ہوا ہے۔ مریم کا مطلب تلخی، کڑواہٹ ہے، جو یسوع کی ماں تھی، اس لیے اس کا رتبہ سب عورتوں سے بلند ہے۔ عدیل ایک معاشرتی نام ہے جس کا مطلب برابر، یکساں، ماند اور عادل منصف بھی ہے۔ یہ دونوں مسیحی جوڑے ہیں۔ مسیحوں کو جہاں خدا نے ہر شعبے میں فضیلت بخشی، محبت کرنے والوں کی صف میں بھی ان سے آگے کوئی نہیں۔ ہم محبت کا بہت درس دیتے ہیں کیونکہ ہم جس مسیحا کو مانتے ہیں اس نے ہماری خاطر اپنی جان محبت میں دے دی۔ اب چند ایک عملی باتیں۔ جذبہ محبت بے دین اور خوف خدا نہ رکھنے والوں کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ شادی ایک سے کرنا روا ہے اور محبت بھی ایک سے ہی کی جاتی ہے۔ بے شرع کی تہذیبوں میں محبت نام کی خوبی نہیں ہوتی۔ محبت کی داستانیں با شرع کی تہذیبوں میں پروان چڑھتی ہے، اس لیے محبت کا انعام پانے کے لیے مذہبی بنے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں جب کسی کو پسند کرتی ہیں تو گھر، گاڑی اور روپیہ پیسہ دیکھتی ہیں، اسی طرح لڑکے خوبصورت، جوان، گوری چٹی دیکھ کر پسند کرتے ہیں۔ تو ایسا رشتہ اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک روپیہ پیسہ ہو اور جب تک وہ جاذب نظر رہے۔
इन दोनों चीजों में से कोई चीज भी मांद पड़ जाए तो रिश्ता टूट जाता है। इसलिए जीवन साथी का चुनाव प्यार, मोहब्बत, जज्बात, लगाव की बना पर करना है। जहां कदर, एहसास, एहतराम हो, रिश्ता कायम रहेगा। फिर एक वक्त होता है जब कोई आपको शादी करने के लिए कहता है, कोई तजवीज आए, उसे बगैर सोचे समझे नहीं ठुकराना। यह जरूर है कि बुरी औरतें होती हैं, लेकिन फरिश्ता सीरत भी इन्हीं में होती है। इसलिए परखना बहुत जरूरी है, और जो सना मरियम की तरह पाए उसे हाथ से ना जाने दें। ऐसे लोग हमेशा आपके पास नहीं रहते, उनकी कदर करनी है। जो आपकी जिंदगी में खुशबू की तरह आते हैं और आपकी तारीक जिंदगी को चांद जैसी बना सकते हैं। ये मैंने एक चांदनी रात का मंजर बनाया है और मेरी तरफ से दोनों जोड़ों के लिए है मोहब्बत में। फिर एक वक्त होता है, और वाइस की किताब में वक्त के बारे में जिक्र आता है कि हर चीज का एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। मोहब्बत का एक वक्त है और अदावत का एक वक्त है। हम आगोशी का एक वक्त है और हम आगोशी से बाज रहने का एक वक्त है। इसी तरह प्यार मोहब्बत का वक्त जवानी है। गजल अल गजलात के शुरू में लिखा है, वो अपने मुंह के चूमों से मुझे चूमे, वो अपने मुंह के चूमों से मुझे चूमे, क्योंकि उसका इश्क मैं से बेहतर है। बाइबल में यह किताब इसलिए है क्योंकि यह खुदा का अता करदा जज्बा है, इसलिए मोहब्बत करना जायज है। जहां दो दिल मिले मुखालफत जरूर होती है। एक सना और मरियम के घर वाले करते हैं जो भलाई की खातिर थी, जिनकी आखिर सुलह हो जाती है। दूसरी वो लोग करते हैं जिन्हें जिंदगी में प्यार नहीं मिला। लिहाजा जहां दो दिल मिले वो मुखालफत जरूर करके अपना बदला लेते हैं। मेरे जैसे कई इस हादसे का शिकार हुए हैं, क्योंकि हीर रांझा भी पैदा होते हैं और चाचा कैदो भी मरते नहीं। हम सुनते थे मोहब्बत भरी दास्तानें जो सदियों पुरानी थीं, जैसे हीर रांझा, सस्सी पुन्नू की, लेकिन उनमें वो सब तंदुरुस्त थे और उनमें से कोई एक मारा जाता है, जबकि 2021 में फर्क है। लड़के टांगों और बाजुओं से महरूम हैं और उनका प्यार जिंदा रहकर भी अमर हो गया, क्योंकि लड़कियों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। इसी फैसले की बना पर लोग सना और मरियम को इज्जत की निगाह से देखते हैं और उनकी तारीफ में बड़े बड़े जुमले बोलते हैं और उनकी सादा बातों से हैरान होते हैं। ये हाथ मेरे नहीं बल्कि दाऊद के हैं, ये पांव मेरे नहीं बल्कि अदील के हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि लाहौर में इतनी वफा कूट कूट कर भरी हुई है। मैं तो फख्र महसूस करता हूं कि मैंने अपनी आंखों से हीर रांझा, सस्सी पुन्नू को देखा। मेरी दुआ है खुदा इनका भरम कायम रखे, इन्हें दुखों परेशानियों से बचाए, इनकी जरूरियात पूरी हो, इन्हें औलाद से नवाजे, खुशियों से इनका दामन भरा रहे। खुदा इन दोनों जोड़ों को और हमें इस कलाम से बरकत अता करे। आमीन।